اور اتنی دردناک ویڈیوز I was just shocked. آوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے. غازیوں کو باندھ کر مار جا رہا ہے، واللہ ان پہ ایسا تشدد کیا جا رہا ہے. بس لگی ہوئی ہے قوم عشقاشکیوں میں، امپریس کرنے میں، دولت کمانے میں. صلاح الدین ایوبی پیدا کرنے والی مائیں انڈین ڈراماز نہیں دیکھتی، تاریخ پڑھ کر دیکھیں نا. I was just scrolling اور اتنی دردناک ویڈیوز I was just shocked. کتنا ظلم ہو رہا ہے فلسطین پر، وہ کتنے بے حس ہیں ہم لوگ. اللہ اکبر. دیکھیں آج ہم کیوں بے حس ہو گئے ہیں، کیوں ہم کوئی اقدام نہیں کرتے ظلم کے خلاف. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جست واحد کی طرح، جیسے جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے. تو کیوں آج ہمیں درد محسوس نہیں ہوتا جب ہمارے مسلمان بھائی بہن ظلم کے شکنجے میں ہیں؟ کیا ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ ہم ظلم دیکھ کر خاموش رہیں گے؟ کیا ہمارا ایمان اس قدر کمزور ہو چکا ہے کہ ہم خود کو نیوٹرلز کی لسٹ میں رکھتے ہیں؟ اور ہم نہ جانتے ہی نہیں ہیں، ہمیں قدر ہی نہیں ہے. وہ مسجد اقصیٰ جہاں کا سفر کرنا بھی عبادت ہے، وہ مسجد اقصیٰ جہاں سب سے زیادہ انبیاء کرام آرام فرما رہے ہیں، وہ مسجد اقصیٰ جہاں ایک نماز 500 نمازوں کے برابر ہے، وہ مسجد اقصیٰ جہاں آپ سب نے امامت کرائی تمام انبیاء کرام کی، اور ہم قدر نہیں ہے. وہاں نمازیوں کو باندھ کر مار جا رہا ہے، واللہ ان پہ ایسا تشدد کیا جا رہا ہے. کہاں ہے مسلمان، کہاں ہے ہماری غیرت؟ ذرا سوچیں. بالکل ایک بار چند سیکنڈز کے لیے خود کو ان فلسطینی مسلمان بھائی بہن کی جگہ رکھ کر سوچیں. محسوس کریں اگر ہمارے سامنے ہمارے بھائی بہنوں پر تشدد ہو رہا ہو، ہماری بہنوں کو ہمارے سامنے لے کے جایا جا رہا ہو، ہمارے بھائیوں پر، ہمارے بچوں پر، ہمارے بزرگوں پر ہمارے سامنے تشدد کیا جائے تو کیسا محسوس کریں گے ہم؟ کیا کیفیت ہوگی ہماری؟ یقیناً لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے. تو کس قدر توقع رکھیں گے آپ اپنے مسلمان بھائی بہنوں سے؟ وہی توقعات وہ ہم سے لگائے بیٹھے، جس قدر بھی، جتنا بھی، چاہے وہ ذرہ برابر کیوں نہ ہو، چاہے وہ قطرہ برابر ہی کیوں نہ ہو، جتنا بھی، جس طرح بھی آپ ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں خدارا آپ کریں. مالی امداد نہیں کر سکتے، وہاں جا کر جہاد نہیں کر سکتے. جدید دور میں رہ رہے ہیں آپ، سوشل میڈیا کا دور ہے. اپنے الفاظ کو آپ چند سیکنڈز میں پوری دنیا میں پھیلا سکتے ہیں. افسوس کہ ہم فحاشی کو پھیلانے میں تو دیر نہیں لگاتے، لیکن جب بات حق کی آتی ہے تو ہماری زبان گونگ ہو جاتی ہے. اور جو کمر اور بستر کا تعلق نہ توڑ سکے، ہم اس قوم سے کہہ رہے ہیں کہ جنگ میں آ. ہم بزدل بن گئے ہوئے ہیں. بزدل ہے وہ شخص جو اللہ کے سوا کسی کو اپنا محافظ بناتا ہے، کسی پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اور شیر ہے وہ جس کا اللہ کے ساتھ ڈائریکٹ تعلق ہے. اس کو دنیا والے کو ڈر نہیں ہوتا کہ دنیا والے کیا کہیں گے. اس کو پتہ ہے اللہ میرے ساتھ ہے، دنیا والے کا میرا کل ہے. لیکن ہم گر چکے ہوئے ہیں. بس لگی ہوئی ہے قوم عشقاشکیوں میں، امپریس کرنے میں، دولت کمانے میں، اپریسیشن لینے میں، فیم لینے میں لگی ہوئی ہے. بس اس لیے تو ہم لاہور ہیں. کوئی آواز اٹھانے والا نہیں، کوئی ان کا دکھ بانٹنے والا نہیں ہے. یہ بزدلی نہیں تو اور کیا ہے؟ جس قوم میں یہ ڈر ہو کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے تو لوگ کیا کہیں گے، میرے پاس گائے نہیں ہے تو لوگ کیا کہیں گے، میں دکھتا اچھا نہیں ہوں تو لوگ کیا کہیں گے، میں ویسٹرن کلچر فالو نہیں کرتا تو لوگ کیا کریں گے. اس قوم میں کبھی بھی صلاح الدین پیدا نہیں ہوتا. لیڈر میں ہوتی ہے، میں ایگو والی نہیں، سیلف کانفیڈنس والی. میں کر سکتا ہوں. کیا کر لے گی میری دنیا، کیا میرا دنیا اکھاڑ لے گی. خود ہی ہوتی ہے، اس میں اعتماد ہوتا ہے خود پر. خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے جو میں نے کرنا ہے وہ میں نے کرنا ہے. اسے پتہ ہے کہ مجھے دنیا کا فیم نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے پوزیشن دنیا کی. میں کسی کے ہاتھ کا کھلونا نہیں بنوں گا. اسے بس اللہ چاہیے ہوتا ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں. نہ کوئی فیم، نہ کوئی دولت، نہ کوئی اپریسیشن، نہ کوئی خوف. اس میں کوئی خوف نہیں ہوتا کہ لوگ کیا کہیں گے، کوئی ڈر نہیں ہوتا کہ دنیا کیا کہے گی. خود کو پہچانو. ہماری ترقی، ہماری دلیری ان کو اپنی بزدلی کی یاد دلاتی ہے، اس لیے تو حملے کرتے ہیں وہ. آج دیکھیں ضرورت ہے کہ ہم جست واحد بنیں.
किसी सलाहुद्दीन अयूबी का इंतज़ार ना करें, क्योंकि सलाहुद्दीन अयूबी पैदा करने वाली माएँ इंडियन ड्रामास नहीं देखती। तारीख पढ़कर देखें ना ज़रा, कौन थे सलाहुद्दीन अयूबी। वल्लाही आप खुद कहेंगे कि क्या था हमारा माजी। बेशक। और वो इकबाल ने क्या खूब कहा ना कि गवा दी हमने जो इस्लाफ से मिरास पाई थी, सुरैया से ज़मीं पर आसमां ने हमको दे मारा। तो कसूर हमारा ही है कि हमने अपने आबाओ अजदाद की कुर्बानियों को बुला दिया। अगर आज हम आज़ाद हैं, आज अगर हम ग़ुलाम नहीं हैं, आज अगर हम किसी जुल्म का शिकार नहीं हैं, तो वो कुर्बानी है हमारे बड़ों की। लेकिन हम क्या कर रहे हैं आज? हम छोटे छोटे फियर्स को बिठा कर पाल रहे हैं। हम डरते हैं, मुसलमान तो नहीं डरते। बेशक। हमारे तो ये ईमान का हिस्सा ही नहीं है। हम तो अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरते। It is okay to be fearful, but crazy one are those who overcome their fears. Exactly. अपने fears को overcome करें कि मैं फलां बात लगाऊंगा तो शायद मुझे पता नहीं क्या हो जाएगा। हक की बात करने में कभी ना डरें, कभी इस चीज़ का इंतज़ार ना करें कि मैं आज नहीं कल करूंगा और कल से फिर वो सदियां गुजर जाती। आज ही स्टेप लें। हम जिस कदर भी उनकी मदद कर सकते हैं करना चाहिए, और उनको सरहद के पार उस चीज़ का एहसास दिलाएं कि हम उनके इस दुख से बेखबर नहीं हैं और हम और हमारी दुआएं उनके साथ हैं। बेशक।